تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل قدر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء باوقار و جملہ ذمہ داراں SSF انڈیا و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہایت ہی قابل قدر حاضرین محترم، آپ ابھی ہمارے قبلہ محترم سید خلیل ابراہیم مدظل العلی کا ایک پرمغز مختصر اور جامع بیان سماعت کر رہے تھے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں SSF کا، جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام کے موقع پر مجھ ناچیز کو یاد کیا جموں کشمیر کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ان کے نیک ارادے ہیں الحمدللہ مجھے یقین ہے اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار بنے گا. SSF ایک ایسی تنظیم ہے، مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ جب یاد آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابط حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا جو ایک انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے. ہمارا دین مکمل ہے، اور مکمل کے معنی زندگی کا ہر شعبہ. ایسا نہیں کہ اسلام اور قرآن اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز سکھائی، بلکہ پیارے آقا نے ہمیں مسجد کے اندر جا کر کے اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک بھی سکھایا، اور مسجد سے باہر نکل کر کے اللہم انی اسألک من فضلک بھی سکھایا. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم مسجد میں جائے تو رحمت مانگے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسجد سے باہر جب مومن نکلتا ہے پھر بھی اللہ سے فضل مانگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مسجد کے اندر رہے، اللہ سے جڑا رہے، اور مسجد کے باہر رہے تو اللہ ہی سے جڑا رہے. کیونکہ قرآن مجید نے ہماری جو تخلیق کریشن ایک انسان کی بنائی، واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا سورہ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو کسی فارسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اب میں وہ بات دہرانا چاہوں گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے میرے بندو،
تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ میں ہے. تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے قرار دیا. بہترین نمونہ، جس چیز کو اللہ بہتر قرار دے گا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور وہ بہتر کیا ہے؟ اللہ فرماتا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بہتر چیز ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا، غالباً حسن رضا خان علیہ رحمہ کا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. آقا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور اقبال صاحب نے کیا خوب فرمایا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. میں نے وہ جملہ کہہ دیا بیچ میں، اسلام نے ہمیں صرف مسجد میں جانا نہیں سکھایا. اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں، انسان کی زندگی کی ضروریات کا کوئی شعبہ نہیں جہاں رسول اللہ کی رہبری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. قرآن مکمل دین ہمیں اسلام عطا فرما رہا ہے، ہمیں مکمل زندگی عطا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اسلام ہمیں صرف نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور خانہ کعبہ کا طواف سکھا رہا ہے، بلکہ پیارے آقا ہمیں مسجد میں بھی نظر آ رہے ہیں، میدان جنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے اہل و عیال میں فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین یا ازواج مطہرات کی موجودگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پیارے آقا بیواؤں اور غریبوں اور محتاجوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. لہذا اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا خوب ارشاد فرمایا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہبری کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیارے آقا کی ذات مبارکہ میں ہے. اب جب اللہ نے یہ لفظ یہ ارشاد فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ حضور کی ذات میں ہے، تو پتہ چلا زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جہاں ہمیں حضور کی رہبری میسر نہ ہو. پیارے آقا کو جس انداز سے بھی آپ دیکھیں گے رہنمائی میسر ہو جائے گی. پیارے آقا کو حاکم کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہو آپ، پیارے آقا کو غریبی اور امینی کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہو، ایک بیٹی کا باپ بھی دیکھ سکتے ہو، حسین کریمین کا باپ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. ازدواجی زندگی دیکھنی ہے تو رسول اللہ کی دیکھو. کامیاب ترین دنیا میں جو انسان ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، دنیا کو یہ ماننا پڑا ہے، بلکہ جتنے بھی مورخین دنیا میں ہیں آپ نے سنا ہوگا. آپ کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے دا 100%، دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں 100 شخصیات کا لسٹ تیار کیا ہے. دنیا میں جو چھا گئے ہیں دنیا کے اوپر، وہ 100 شخصیات کی لسٹ تیار کر لی اور ایک کتاب ترتیب دی دا 100%. لیکن سب سے پہلا نمبر لکھنے والا تو نان مسلم ہے، لیکن پہلا نمبر دا پروفٹ محمد کا آیا ہے. اپنوں نے کہا جناب اگر آپ نے 100 شخصیات کا انتخاب کیا، آپ تو خود ان کے ماننے والے ہیں نہیں، آپ ان کے فالوور تو ہے نہیں، آپ نے ان کا فالو تو کیا نہیں ان کو، لیکن پہلا نمبر ان کو کیوں لایا؟ کہا اگر میں اپنی کتاب میں ان کا پہلا نمبر نہ لاتا تو میری ہسٹری لکھنے کے ساتھ خیانت ہو جاتی، تاریخ کے ساتھ خیانت ہو جاتی. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے جو 100 شخصیات کا مطالعہ کیا،
99 शख्सियात का जब मैंने मुताला किया, उनमें से हर एक शख्स मैंने देखा माँ से जब पैदा हुआ, थोड़ा बालिग हो गया, वालिदैन ने किसी मदरसे में डाला, स्कूल में डाला, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, और किसी उस्ताद के सामने बैठ करके उन्होंने पहले सीखा फिर सिखाया, पहले किसी के पास पढ़ा फिर पढ़ाया, पहले किसी के पास दुनिया में हासिल किया फिर लोगों तक पहुंचाया। लेकिन इन 100 शख्सियत में मुझे सिर्फ एक शख्स ऐसा नजर आया जिसने दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं लेकिन दुनिया को बढ़ा दिया है। किसी के पास नहीं पढ़ा, लेकिन अब पढ़ा कहां से? जब पढ़ा नहीं तो पढ़ाया कैसे? अल्लाह कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया। तो किसी शायर ने बड़ा प्यारा शायर इरशाद फरमाया, कहते अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी है पढ़ाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी है पढ़ाए नहीं जाते। अल्लाह ने अपने हबीब को उम्मी कह दिया कुरान में। अब उम्मी की मीनिंग हम निकालेंगे तो किताब के हिसाब से अनपढ़, इलिटरेट, लेकिन जब हम यही लफ्ज हुजूर के बारे में कहते हैं, अल्लाह कहता उम्मी किसी और के लिए कमी तो हो सकती है लेकिन मेरे प्यारे हबीब के लिए कमी नहीं है, मेरे हबीब का कमाल है। हुजूर का उम्मी होना कमाल है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है अब जिसको अल्लाह ने खुद पढ़ाया होगा, जिसको अल्लाह ने खुद सिखाया होगा, जिसको अल्लाह ने खुद समझाया होगा। अब आप खुद बताइए उसकी तालीम कितनी आला होगी, उसकी तरबियत कितनी आला होगी, उसका पैगाम कितना वसी होगा। इसीलिए अल्लाह ने कह दिया, लोगों अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो रसूलुल्लाह के कदमों में आ जाओ, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कह दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अब देखिए दो लोग दुनिया पे मरते हैं, लेकिन इकबाल ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो ये दुनिया तेरी है, क्योंकि दुनिया को रब ने कहा अब दुनिया मताउन कलील, ये कलील है, कम है, छोटा है। लेकिन जो मुस्तफा का सच्चा वफादार बनता है, अल्लाह कहता है दुनिया उसके इनाम में बड़ी चीज नहीं है, दुनिया बहुत छोटी है। मैंने कहा मौला फिर मुस्तफा के गुलाम जो सच्चा वफादार होता है, जब उसने कामयाबी हासिल की, अल्लाह कहता फाज़ा फौज़न अज़ीमा, उसको बड़ी कामयाबी मिली। अगर बड़ी कामयाबी मिली तो बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा इनाम भी होना चाहिए, लेकिन दुनिया को रब ने कलील कह दिया, कम कह दिया। लिहाजा जो मुस्तफा का सच्चा वफादार बन गया उसको बड़ी कामयाबी मिली, उसको इनाम में दुनिया देना ये नाइंसाफी है, ये इंसाफ नहीं है। मैंने कहा इकबाल फिर इस सच्चे अच्छे सच्चे वफादार मुस्तफा के लिए जिसको बड़ी कामयाबी मिली गुलामी मुस्तफा में, अब इस कामयाबी के बदले में इनाम क्या मिलेगा? तो इकबाल कहता कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं। अल्लाह कहता जब तुमने रसूल की सच्ची वफादारी की, दुनिया तेरी नहीं है, हम तेरे हैं, अल्लाह ही तेरा है, अल्लाह ही तेरा। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। अब बात लंबी हो जाएगी, मैं बस मुख्तसर करना चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुस्तफ़ा अता फरमाया, लेकिन प्यारे आका ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो होते हैं ये नबियों के वारिस होते हैं। अब उलमा की ड्यूटी क्या है? बस वही ड्यूटी जो प्यारे मुस्तफ़ा की ड्यूटी है, हर मैदान में काम करना, चाहे सियासी हो, मुआशरती हो, समाजी हो। इस्लाम ने हमें एक एक बात की वजाहत फरमा दी है। जहां मुस्तफ़ा होंगे वहां कोई कमी नहीं है, जहां आका करीम की जात होगी वहां इंसान की जिंदगी के हर शोबे में, हुकूमत का मामला हो, रियाया का मसला हो, आपको हर जगह नजर आएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अगर मुस्तफा की जाते मुबारक की अमली तस्वीर देखनी है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखना पड़ेगा, फारूक आजम को देखना पड़ेगा। अदल फारूक में मुस्तफा का अदल दिखाएंगे, फारूक हजरत सदाकत सिद्दीक की सदाकत तुम्हें मुस्तफा का सिद्दीक होना समझाएंगे। हजरत उस्मान गनी का हया वाला होना तुम्हें मुस्तफा की हया वाली तालीम समझ में आ जाएगी। हैदर कर्रार का इल्म व हिकमत तुम्हें मुस्तफा के इल्म व हिकमत समझाएंगे। आगे बढ़िए, मुस्तफा के का पैगाम हम अगीर है, हम जहद है। लिहाजा जितने उलमा दुनिया में आए हैं आप देखेंगे हर एक ने अपना अपना फर्ज निभाया। लेकिन जहां तक इस वक्त में आखिरी बात इस पर खत्म करना चाहूंगा, SSF के झंडे तले जो हम आए हैं, जहां तक शेख अबू बकर अहमद मद्दजिल्लहुल आली की बात
بات مجھے یاد آ گئی، بس اسی پر بات ختم ہوگی، میں وہاں تک بات ملاؤں گا۔ مصطفیٰ کامل و مکمل پیغام دے گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، نبی تو کوئی نہیں بن سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن رسول اللہ کے مصطفیٰ کی سیرت کے ترجمان تو دنیا میں بہت آئے ہیں، اور انہی ترجمانوں میں اس زمانے میں ایک بہت بڑے ترجمان مصطفیٰ رسول اللہ کی سیرت کے سب سے اعلیٰ اہم ترجمان ابو بکر احمد شیخ عمر احمد کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چاہے SSF آپ دیکھیں، مرکز و ثقافت و سنیا دیکھیں، ان کا کوئی بھی ادارہ دیکھیں، ہر میدان میں ان کا پیغام ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے ان کی جو دینی اور ملی اور عوامی اور اصلاحی خدمات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں اور زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ خوشی ہوتی ہے، میں جموں کشمیر کی طرف سے شیخ ابو بکر احمد مدظلہ العالی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جموں کشمیر کی طرف سے الحمدللہ وہاں بھی SSF اور باقی اداروں اسکولوں وغیرہ کا کام ہے، دین کا مکمل پیغام ہم تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاک دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، السلام علیکم۔